کی سماعتوں کے نظر کروں درود بھیجے گا بآواز بلند۔ شہید محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ جہان عزم وفا کا پیکر، جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور۔ توجہ کیجئے گا، جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، جمال زہرا جلال حیدر، جمال زہرا جلال حیدر، جبی انسانیت کا جھومر، عرب کا سیرا عجم کا زیور، عرب کا سیرا عجم کا زیور۔ اور پھر محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسین تصویر انبیاء ہے۔ توجہ کیجئے، یعنی حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا آدم صفت اللہ کی، حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا نوح نبی اللہ کی، حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ کی، حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا عیسیٰ جبا اللہ کی، حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ کی، اور حسین تصویر ہے سلام علیکہ یا محمد حبیب اللہ کی۔ درود بولے گا بڑا ایک اور صلوات پڑھیے امام حسین کی ذات پر۔ کہ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، لا تسألنی الحسین۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ 5 ہستیوں نے یہ بات کہی ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ وہ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ سب سے پہلے تو کہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، 3 شعبان کا موقع ہے اور حسین کی آمد ہے، اور خدا جبریل کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ جبریل، اور اکیلے نہ جانا، 1000 قبیل ملائکہ کو لے کر جاؤ اور حسین کے آمد کی مبارکباد میرے نبی کو پیش کرو، حسین کے آنے کی مبارکباد میرے نبی کو پیش کرو۔ 1000 قبیل ملائکہ، 1000 قبیل مطلب 10 کروڑ ملائکہ کو لے کر جاؤ، 10 کروڑ ملائکہ کو لے کر جاؤ، اور جا کے امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرو رسول خدا کو۔ اب جبریل چلے، اب جو جبریل چلے تو آپ ایسے سمجھے کہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر پنکھا چل رہا ہو تو ہلکی سی پنکھے کی تھوڑی سی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب 1000 قبیل ملائکہ اتر رہے ہیں عرش سے زمین پر، تو نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اور جب جبریل 1000 قبیل ملائکہ کو لے کے اتر رہے تھے تو بیچ میں پطرس مل گئے۔ اب پطرس سوال کر رہے ہیں کہ جبریل، یہ 1000 قبیل جتنے ملائکہ کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے کہ تم سب کے سب عرش خالی کر رہے ہو؟ کہا قیامت تو نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا جملے پہ جبریل کیا کہتے ہیں۔ پطرس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب 1000 قبیل ملائکہ کو لے کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سب کے سب ملائکہ زمین پہ کیوں جا رہے ہیں؟ عرش خالی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ اب جبریل جواب دیتے ہیں لیکن یہ پطرس سنو، قیامت تو نہیں آئی ہے لیکن قیامت کا مالک زمین پہ ضرور آ گیا ہے، قیامت کا مالک زمین پر ضرور آ گیا ہے۔ اور پطرس نے سوال کیا، جبریل یہ تو بتاؤ کہ جب علی کی آمد ہوئی تھی تب تو خدا نے 1000 قبیل ملائکہ کو نہیں بھیجا تھا، تب تو تم اکیلے گئے تھے۔ جب رسول خدا کی آمد ہوئی جب بھی تم اکیلے گئے تھے، یہاں تک کہ جب سیدہ فاطمہ کی آمد ہوئی جب بھی تم اکیلے گئے تھے، یہاں تک کہ جب امام حسن کی آمد ہوئی جب بھی تم اکیلے گئے تھے۔ یہ آج حسین زمین پر آئے ہیں تو تم 1000 قبیل ملائکہ کو لے کر زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ تم 1000 قبیل ملائکہ کو لے کر آج حسین آئے ہیں تو 1000 قبیل ملائکہ کو لے کر زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں پطرس لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، لا تسألنی الحسین، اے پطرس نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور دلیل کیا دی؟
دلائل کے ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ دلیل یہ دی کہ فطرس سنو، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور پھر یہ دلیل دی کہ فطرس حسین تو زمین پر آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ گناہ گاروں کی شفاعت کرا سکے۔ حسین تو زمین پر آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ گناہ گاروں کی شفاعت کرا سکے۔ یہ تو ہوگا جبریل۔ دوسری مرتبہ کس نے کہا؟ دوسری مرتبہ کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، درود بھیجے گا بابا سے بولا، اس سے بلندر سلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ تو حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں، یہ کب فرما رہے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر لیا گیا۔ اب جو ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن زیاد نے ایک نظر مسلم بن عقیل پہ ڈالی اور پھر مسکرا کے کہنے لگا، اے مسلم، التماس نہیں کرو گے؟ مجھ سے التماس کرو تاکہ میں تمہاری جان بخش دوں۔ تو مسلم بن عقیل مسکرا کے کہتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے مجھے سکھایا ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے التماس نہیں کرنی، سوائے خدا کے کسی سے التماس نہیں کرنی، یہ میرے مولا نے مجھے سکھایا۔ کہا کہ ایک کہ تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، تم لوگ کٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، اتنے زخم اپنے آپ کو دیکھو، ابن زیاد کہہ رہے اتنے زخم ہے تمہارے اوپر، اپنے آپ کو دیکھو، تم بالکل زخموں سے چور ہو، اتنے زخم تمہارے اوپر موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حسین کی طرف جاری نہیں چھوڑتے؟ ارے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے، اتنے زخم ہیں تمہارے اوپر، میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، اب تم میری قید میں ہو اور پھر بھی تم مجھ سے التماس نہیں کرنا چاہتے، کیا وجہ ہے کہ تم حسین کو چھوڑ نہیں دیتے؟ تو مسلم بن عقیل مسکرا کے کہتے ہیں، اے ابن زیاد لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اے ابن زیاد لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب دلیل کیا دی اگر مسلم بن عقیل نے؟ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میرا امام صرف یہاں کا امام نہیں ہے، میرا امام امام الدارین ہے، میرا امام یہاں کا بھی امام ہے، میرا امام دو جہاں کا امام ہے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ حسین صرف یہاں کا امام نہیں ہے، حسین دو جہان کا امام ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ حسین طاہر ہے، طاہرن مطہرن و طہرن، طاہر بھی ہے، پھر کہا نہیں طاہر نہیں، مطہر بھی ہے، اور پھر کہا کہ طہرن، میرا حسین خود ایک طہارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا حسین طہارت، طاہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ مطہر کہتے ہیں طہارت بانٹنے والے کو، طہارت بانٹنے والے کو مطہر کہا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں کہ میرا امام طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی طاہر بھی ہے، طہارت بانٹنے والا بھی ہے، بلکہ نہیں، میرا امام طہرن، میرا امام خود ایک طہارت ہے، میرا امام خود ایک طہارت ہے۔ اور پھر مسلم بن عقیل آگے جا کے فرماتے ہیں کہ میرا امام خود ایک طہارت ہے اور میرا امام دو طہارتوں سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرا امام دو طہارتوں سے ہے، یعنی میرا امام فاطمہ سے ہے اور میرا امام علی سے ہے، دو طہارتوں سے ہے۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میرا امام دو جہان کا امام ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں میرا امام طاہر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں طہارت بانٹنے والا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں خود طہارت ہے، اور پھر مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امام دو طہارتوں سے ہے، ایک فاطمہ زہرا سے ہے اور ایک علی مرتضیٰ سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ابن زیاد تو سن، تو اور تیرا امام تو بھی خود بھی رجس ہے اور تو دو رجسوں سے بھی ہے، تو خود بھی رجس ہے اور تو دو رجسوں سے بھی ہے۔ درود بھیجے گا بابا سے بولا، میرا حسین طہارت بھی ہے، مطہر بھی ہے اور دو طہارتوں سے بھی ہے۔ یہ تو ہوگا مسلم بن عقیل اور حضرت جبرائیل۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 ہستیاں ایسی ہیں، 3 ابھی بھی باقی ہیں، تیسرے ہیں علی مرتضیٰ۔ میرا پہلا امام امام علی فرما رہے ہیں،
مسجد کا منبر ہے، سارے صحابہ عبادت میں مشغول ہیں، سارے صحابہ عبادت میں مشغول ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور علی منبر سے اور حسین مسجد کے ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ایک کونے پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور امام علی مسلسل حسین کی جانب دیکھے جا رہے ہیں، مسلسل امام علی حسین کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب علی جس طرح سے حسین کی جانب دیکھ رہے تھے تو پاس بیٹھے حضرت سلیمان نے سوال کر لیا، اے میرے آقا یہ تو بتائیے کہ آپ، مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ آپ جس طرح سے حسین کو دیکھ رہے ہیں، مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو چاہنے لگے ہیں، آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو چاہنے لگے ہیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں، سلمان لا تسألنی الحسین، میں پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ تو یہاں مسجد نہیں فرما رہے ہیں، یہ مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا مولا کیوں؟ امام علی فرماتے ہیں، سلیمان سن، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیونکہ حسین تو ہم اہل بیت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، حسین تو ہمارے اہل بیت کے ذخیرہ ہے محشر میں۔ اور یہیں پہ رک کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ محشر میں، یہ امام حسین کے فضائل پر، محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، توجہ کیجئے گا، محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، جس میں سے ایک صف ہم 11 امام مل کے بخشوائیں گے، باقی 999 اکیلا حسین بخشوائے گا، باقی 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ اور پھر یہ فرما رہے ہیں، آپ سب کی بڑی سنی ہوئی حدیث ہے کہ حسین سفینۃ النجات بھی ہیں، حسین کشتی نجات بھی کہا، حسین کو کشتی نجات بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹے امام سے کسی نے سوال کر لیا، اے آقا یہ تو بتائیے کہ آپ سب کشتی نجات نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم سب کشتی نجات ہیں، تو پھر صرف امام حسین کو کیوں کشتی نجات کہا جاتا ہے؟ وہ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سن، اس لیے صرف میرے جد حسین کو کشتی نجات کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تو امام حسین کا جو کشتی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور دوسری بات کہ وہ بہت جلدی پہنچا دیتی ہے، دوسری بات بہت جلدی پہنچا دیتی ہے، ایک تو بہت بڑی ہے اور بہت جلدی پہنچا دیتی ہے، اس لیے صرف حسین کو کشتی نجات کہا جاتا ہے۔ تو امام علی فرما رہے ہیں، حسین ہم اہل بیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب چوتھی ہستی کون ہے؟ چوتھی ہستی کون ہے کہ جو فرما رہے ہیں؟ چوتھی ہستی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بلندر سلوات پڑھیے رسول خدا کی شان میں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں، یہ کہ فرما رہے ہیں، ابو دردہ نام کا ایک صحابی، نام یاد رہے گا، ابو دردہ نام کا ایک صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں امام حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، امام حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ابو دردہ نام، وہ کھیلا کرتے تھے۔ کیا کھیلا کرتے تھے؟ عرب میں ایک کھیل ہوتا تھا جسے مداحت کہا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے اور دونوں کے کھیل کھیلتے تھے، ایک بندہ ایک لکڑی پکڑتا تھا تو دوسرا دوسری لکڑی پکڑتا تھا، پھر ایک بندہ اس لکڑی کو ہوا میں اچھالتا تھا اور پھر دوسرا بندہ بھی اچھالتا تھا۔ اگر دوسرے بندے کی لکڑی پہلے بندے کی لکڑی سے ٹچ ہو گئی تو وہ جیت جاتا تھا، اور اس میں رول یہ ہوتا تھا کہ جو ہار جاتا تھا وہ جیتنے والے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ایک مخصوص جگہ پر سیر کرواتا تھا، مخصوص جگہ پر سیر کرواتا تھا۔ ابو دردہ اور حسین کھیلا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امام حسین جیت جایا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابو دردہ جیت جایا کرتا تھا۔ جب ابو دردہ جیت جایا کرتے تھے تو وہ امام حسین کو بولتے تھے، اے حسین آج میں جیت گیا ہوں، اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے اپنے دوست پر اٹھائیں گے،
آپ مجھے اپنی دوش پر اٹھائیں گے تب تک جو رکھے گا جملے پہ. آج اس مجلس کا تحفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آپ مجھے اپنے دوش پر اٹھائیں گے. امام حسین فرماتے ہیں اے ابو دردہ کیا تو اس دوش پہ سوار ہونا چاہتا ہے کہ کیا تو اس بدن پہ سوار ہونا چاہتا ہے کہ وہ بدن پہلے ہی رسول خدا پہ سوار ہو چکا؟ کیا تو اس بدن پہ سوار ہونا چاہتا ہے کہ وہ پہلے ہی رسول خدا پہ سوار ہو چکا؟ یہ جملہ نہیں کہہ رہا تھا, ابھی جملہ کہنے جا رہا ہوں. کیا تو اس بدن پہ سوار ہونا چاہتا ہے کہ جو رسول خدا کے بدن پہ سوار پہلے ہی ہو چکا ہے؟ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب حسین جی جایا کرتے تھے اور پھر حسین کہتے ہیں چلو ابو دردہ اب تمہاری باری ہے, مجھے اپنی دوست پر اٹھاؤ, مجھے اپنی دوست پر اٹھاؤ. تب ابو دردہ کہتا تھا کہ اے حسین اے میرے آقا, آپ نے مجھے نہیں اٹھایا تھا, آپ نے مجھے باری نہیں دی تھی, آج میں بھی آپ کو باری نہیں دوں گا, آج میں بھی آپ کو باری نہیں دوں گا. تو امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں ابو دردہ یہ تو بتا کیا تو اس بدن کو نہیں اٹھائے گا کہ جسے رسول خدا اٹھایا کرتے تھے؟ کیا تو اس بدن کو نہیں اٹھائے گا کہ جس سے رسول خدا اٹھایا کرتے تھے؟ اب ابو دردہ چاہے جیتے چاہے ہارے, اٹھاتا ابو دردہ ہی امام حسین کو تھا, اٹھاتا ابو دردہ ہی امام حسین کو تھا. ایک دن ابو دردہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, جب میں جیتتا ہوں تو بھی میں حسین کو اٹھاتا ہوں, جب میں ہارتا ہوں تو بھی میں حسین کو اٹھاتا ہوں, لیکن جب میں اٹھاتا ہوں میرے دل میں حسین کے لیے کینہ نہیں آتا, میرے دل میں حسین کے لیے محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں ابو دردہ لا تسألنی الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور دلیل آپ کی بہت سنی ہوئی ہے, میں آپ کی باتوں کی نظر کروں کہ رسول خدا نے اپنی ہی حدیث میں فرمایا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھیے اس کی تشریح میں کرنا چاہوں گا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھیے یہ اب کوئی کہہ دے کہ نانا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ نواسا مجھ سے ہے, نواسا مجھ سے ہے, حسین منی, لیکن رسول فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں. نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے لیکن نانا نواسے سے نہیں ہو سکتے. نواسا نانا سے ہو سکتا ہے لیکن نانا نواسے سے نہیں ہو سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں رسول خدا نانا بن کے نہیں بلکہ رسالت بن کے کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یعنی حسین منی وانا من الحسین, یعنی حسین رسول سے نہیں ہے, حسین رسالت سے ہے اور رسالت حسین سے ہے. حسین رسالت سے ہے اور رسالت حسین سے ہے. درود بھیجے گا بابا ضرور. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. 4 ہو گئی. 5ویں ہستی کون ہے کہ جس نے کہا 5ویں ہستی خود اللہ ہے. خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا تسألنی الحسین. یہ کب کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ جب کہہ رہا ہے, اب میں واپسی پیچھے آ رہا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ اور 1000 قبیل ملائکے کو لے کر جاؤ اور حسین کے آنے کی مبارکباد پیش کرو, تو جبریل نے وہیں دستے ادب جوڑ کے سوال کیا, اے میرے خدا, اے میرے خالق, اے میرے اللہ, یہ تو بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ 1000 قبیل ملائکہ کو لے کے زمین پہ کیوں اتر رہے ہیں, 1000 قبیل ملائکہ کو میرے ساتھ کیوں بھیج رہے ہیں, میرے ساتھ 1000 قبیل ملائکہ کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جبریل لا تسألنی الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جبریل نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کہا پھر اللہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ جبریل دیکھو, انسانوں کو میں نے خاک سے بنایا ہے, حسین کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا, حسین کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. درود بھیجے گا بابا اللہ. بس چند جملے امام حسین کے فضائل کی اور سن لیجئے, پھر مصائب کی منزلوں پہ آؤں گا. تو 5 ہستیاں میں نے آپ کے حوالے کری کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لا تسألنی الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور آج مجھے لوگ کربلا کی جنگ پڑھتے ہیں مصائب میں. آج کربلا کی جنگ سنیے فضائل میں. امام حسین
देखिए अगर करबला समझनी हो तो ज़ैनब की मोहब्बत को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ज़ैनब की मोहब्बत समझिए, फिर करबला समझिएगा। अंबिया की तारीख में कोई बहन नहीं है। हजरत आदम की बहन नहीं है, इस्माइल ईसाक की बहन नहीं है, नूह की बहन नहीं है, इब्राहिम की बहन नहीं है, लेकिन मूसा की बहन है। मूसा की बहन है और कुरान ने जिक्र किया है और वो बेकरार है कि जब मूसा को नील नदी में फेंका गया तो आयत कहती है माँ घर में रही लेकिन बहन नील नदी के साथ साथ चली गई, मेरा भाई बहता हुआ कहा जा रहा है। यह है बहन की मोहब्बत, यह है बहन की मोहब्बत कि माँ घर में रही और बहन साथ साथ चलती चली गई कि मेरा भाई बहता हुआ कहाँ जा रहा है। और जब मूसा फिरौन के दरबार तक पहुंचे तो बहन भी साथ साथ चली आ रही थी और फिरौन को जब पता ही नहीं था कि जब मूसा और हारून दरबार में आए तो साथ बहन भी आ रही थी। मूसा फिरौन को पता ही नहीं था कि जब मूसा और हारून दरबार में आए तो साथ बहन भी आ रही थी। ये पूरी आयत जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के लिए है कि हुसैन दुनिया के नजारे तवज्जो कीजिएगा। इस पूरी आयत जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के लिए है कि हुसैन आ रहे थे दरबार शाम में, मगर यजीदियों को पता ही नहीं था कि बहनें भी आ रही हैं, इसलिए कि फतह का ऐलान है। ज़ैनब हुसैन की फतह का ऐलान है। बहन तो आके फतह का ऐलान करेगी, सरदो बातल का दुखवाएगी बहन, इसलिए फरमाइश है कि जंग कीजिए। और हुसैन जब जंग करेंगे तो आप जरा ये भी सोच लीजिए कि 72 कब्रें कितने की जगह पे बन जाएंगी, 72 कब्रें कितने की जगह पे बन जाएंगी। आप ज़ियारत करने जाते हैं ना, गंजे शहीदा में सब है, भाई हबीब की कब्र है, हुसैन की कब्र है, पास में हजरत अब्बास का रौज़ा, इतनी जगह। हुसैन ने जमीन कितनी खरीदी, 4.5 मील मुरब्बा, 4.5 इधर, 4.5 इधर, 4.5 इधर, 4.5 इधर, 12 मील तक चले जाओ। करबला करबला, चारों तरफ करबला। ये इतनी मुसद्दे जमीन ली क्यों? और हुसैन को इस्तेमाल भी नहीं करनी, बाद में लोग शहर बनाएंगे, कॉलोनियां बनेंगी, करबला आबाद होगी, उस पर हुसैन को क्या जरूरत थी? अरे हुसैन इसने जमीन इसलिए खरीदी थी ताकि एक खुली जगह में लड़ाई दिखा सके कि जहां दिखाए कि जंग क्या है। और आपको बता दूं कि अहद का मैदान देखा ही है, खैबर का मैदान मौजूद है, कंदक का मैदान मौजूद है, सिफीन का मैदान भी मौजूद है। इतना वसीम मैदान कहीं नहीं है, छोटे छोटे मैदान हैं जिनमें लड़ाइयाँ हुई। और अरब में जो एक लड़ाई फतह कर लेता था, एक लड़ाई जो फतह कर लेता था तो तारीख रात भर कहानियां लिखती थी। बड़ा शजा, बहुत बहादुर। रातों को माएँ अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी, बहुत बहादुर था वो, बहुत बहादुर था वो। लेकिन जब से मौला अली जैसे शुजा आए, दुनिया सारे बहादुरों को भूल गई। अब पूरे अरब में रात रात भर बैठक होती थी और अली की शुजाअत होती थी कि खैबर में ऐसा वार किया और खंदक में ऐसा वार किया और बदर में ऐसे और हुनैन में ऐसे, और फैसला हो गया कि अली से बड़ा बहादुर पूरे अरब में नहीं गुजरा। तवज्जो कीजिएगा, बात खत्म हो गई। अली से बड़ा बहादुर पूरे अरब में नहीं गुजरा, बात खत्म। बादे करबला लोग अली को भूल गए, हुसैन की शुजाअत बयान करने लगे। लोग कहने लगे अली जब याद नहीं आते इस तरह हुसैन लड़े। तो मुझे कहने दीजिए कि अली ने अपनी शुजाअत इसलिए दिखाई दी ताकि लोग याद कर लें कि शुजाअत क्या है और सब समझें ये हद आखिर है शुजाअत की। ये हुसैन को दाद देने के लिए अली ने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी, नहीं बता सका कि जुल्फकार अली पे उतरी थी और अरमान हुसैन ने निकाले। वेद को देगा लगा के वाला। तो जुल्फकार अली पे उतरी थी, हम अगर अरमान हुसैन में निकाले हैं। इस तरह हुसैन लड़े करबला के मैदान में। बहरादारों, बहुत तेजी से अय्याम अदा गुजर रहे हैं। शहादत है ना इमाम अली रज़ा की याद है। हाँ, ये वही इमाम है जो गरीबल गुरफा भी हैं और मुक़ीमुल दौफा भी हैं। मुझसे कहा गया है कि जनाब अली अकबर की शहादत बयान कर। बहुत प्यार था दादा हुसैन को अपने लाडले अली अकबर से कि जब हुसैन ने अली अकबर को
اللہ سے دعا کر کے مانگا ہے کہ اے میرے خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کر کہ جو ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو. شبیہ مصطفیٰ ہے نا علی اکبر, ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو. روزے عاشور بہت پیار تھا مولا امام حسین کو علی اکبر سے. روزے عاشور جب سب شہید ہونے لگے اور علی اکبر آ کے بابا سے التماس کرنے لگے, بابا سب شہید ہو رہے ہیں, بابا چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں, ارے بابا مولا محمد مارے گئے, بابا قاسم مارے گئے, بابا علی اکبر کو بھی اجازت دیجیے, بابا علی اکبر کو بھی اجازت دیجیے. ارے حسین رو کے کہتے ہیں علی اکبر بیٹا اگر تیری اولاد ہوتی تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان پتو علی اکبر تو ایک بوڑھے باپ سے ارے مرنے کی رضا مانگ رہا ہے. اکبر تجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا. حسین نے نہ جانے کس طرح سے علی اکبر کو اجازت دی ہوگی. عزادارو حسین نے اجازت دی, کہنے لگے علی اکبر بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے, آپ اگر اس سے پوچھ لو کہ جس نے تمہیں پالا ہے, ہاں اگر اس سے پوچھ لو کہ جس نے تمہیں پالا ہے. ارے امام مولا علی اکبر اماں لیلا کے خیمے میں آئے, کہنے لگے اماں مجھے دم کی اجازت ہے. ابو اماں لیلا فرماتی ہیں بیٹا اس سے پوچھ لے جس کا تجھ پہ زیادہ مجھ سے حق ہے, اس سے پوچھ لے کہ جس نے تجھے 18 برس پالا ہے, اس سے پوچھ لے کہ جس نے تجھے 18 برس پالا ہے. علی اکبر باہر آئے, بابا کے پاس آئے, کہنے لگے بابا میں اکیلے تو نہیں جاؤں گا, آپ میرے ساتھ چلیے. بابا کا ہاتھ پکڑا, زینب کبریٰ کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ارے بابا کو باہر کھڑا کیا اور پھپھی اماں کے خیمے میں آ کے علی اکبر گھٹنیاں ٹیک کے بیٹھ گئے. گھٹنیاں ٹیک کے مجھے علی اکبر بیٹھ گئے. بی بی زینب نماز میں مشغول تھی, بی بی زینب عبادت کر رہی تھی. ہاں مگر جب عبادت مکمل ہوئی تو زینب نے علی اکبر کے چہرے کی جانب دیکھا. ارے علی اکبر نے کہا پھپھی اماں اجازت ہے, میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ارے ذرا رونے کے دن رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میرا چھوٹا امام فرماتا ہے میرے اللہ ان چیخوں پہ رحمتیں نازل کر کہ جو آل محمد کی مصائب میں بلند ہوتی ہے. اور آج ویسے ہی مصائب کا بڑے مصائب کے دن چل رہے ہیں, بہت جلدی مصائب کے بہت جلدی ایام ادا گزر رہے ہیں. ارے رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مولا علی اکبر نے بی بی زینب سے کہا بی اماں اجازت ہے, علی اکبر کچھ کہنا چاہتا ہے, علی اکبر کچھ کہنا چاہتا ہے. کہا بیٹا بولو علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو علی اکبر مجھے بتاؤ. بی بی زینب بول رہے ہیں. ارے علی اکبر نے کہا بی اماں مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ باہر کھڑا ہے وہ کون ہے. کہا وہ زہرا کلال ہے. کہا میں کون ہوں. کہا بیٹا تو میرا لال ہے. کہا پھپھی اماں پھر زہرا کا لال افضل ہے یا آپ کا لال افضل ہے. کہا بیٹا یہ کیا پوچھ لیا. ارے زہرا کا لال افضل ہے, زہرا کا لال افضل ہے. ارے زینب کو کہنا تھا. علی اکبر نے کہا پھپھی اماں پھر یہ بتائیے کہ محشر میں دادی نے سوال کر لیا, محشر میں اگر دادی نے سوال کر لیا کہ اے زینب میرے حسین پہ وقت بنا تھا, تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا تھا, تو کیا جواب دیں گی. ارے زینب نے نہ ہاں کہا نہ کہا. ارے رو کے کہتی ہے علی اکبر یہ اجازت لینے کا طریقہ کس نے سکھایا, یہ اجازت لینے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے. ارے زینب کبریٰ نے اجازت دی. علی اکبر خیمے سے باہر آئے. ارے دار راوی کہتا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر واپس گر گیا. ارے میں نے کہا, ارے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی بھی پیر پکڑ لیتی تھی, ارے کوئی بھی شانہ پکڑ لیتی تھی. علی اکبر نہ جاؤ, علی اکبر نہ جاؤ. ہاں مگر جب آخری دفعہ خیمے کا پردہ بلند ہوا اور پھر جب خیمے کا پردہ بلند ہونا تھا, ارے ایک چھوٹی سی بچی نے علی اکبر کا آبا کا دامن پکڑا. ارے روتے کہتی ہے بھیا تمہیں صغرا کا واسطہ نہ جاؤ,
تجھے سجرا کا راستہ، ارے جنگ کو نہ جاؤ، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی جنگ پہ گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو ایک جملہ سنیں گے، روزے عاشور جب بیبیاں فجر کی اذان کا وقت تھا اور بیبیوں نے فرمائش کی کہ آج ہم علی اکبر کی اذان سننا چاہتے ہیں، آج ہم رسول خدا کے لہجے میں اذان سننا چاہتے ہیں۔ علی اکبر کے امام حسین قریب آئے، کہنے لگے بیٹا علی اکبر، میری بہنیں یہ چاہتی ہے کہ آج لہجہ محمد میں اذان سنائی جائے، آج لہجہ محمد میں اذان سنائی جائے۔ ہاں تو علی اکبر آج اذان دے دیجئے۔ کہا بابا پہلے ہوا کو حکم دو کہ میری آواز صغرا تک پہنچ جائے، میری آواز صغرا تک پہنچ جائے۔ ارے علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ارے تکبیر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ ارے وہاں ایک بچی مدینے میں، ارے 7 سال کی بیوی کہتی ہے نانی اماں مجھے اپنے بھیا علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، ارے میرا بھیا علی اکبر مدینے واپس آ گیا ہے، میرا بھیا علی اکبر مدینے واپس آ گیا ہے۔ اور ہزاروں سے زینب نے اجازت دی، اب جو زینب نے اجازت دی، نہیں پڑھتا میں شہادت، اب جو زینب نے اجازت دی علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب جو سوار ہوئے امام حسین نے کہا علی اکبر، یہ عربوں میں رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ بالغ ہوا کرتا تھا تو اس کو دستار باندھی جاتی تھی، اسے دستار باندھی جاتی تھی۔ ارے علی اکبر جب آپ بالغ ہوئے تو پھوپھی اماں نے، آپ کی پھوپھی اماں نے کہا آج میں دستار باندھوں گی۔ ارے پھر کبھی آپ کی اماں کہتی تھی کہ آج میں دستار باندھوں گی۔ علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی میں بھی آپ کو دستار باندھوں گا۔ کہا بابا آج آپ دستار باندھ لیجئے، ارے آج آپ دستار باندھ لیجئے۔ تو امام حسین علی اکبر نے گھٹنیاں ٹیکی، ارے بوڑھا باپ دستار باندھتا جاتا تھا، ارے کہتا جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے انا للہ۔ علی اکبر جب تک زندہ رہو مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا بیٹا، مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ علی اکبر گھوڑے پہ چلے، علی اکبر میدان کی طرف بڑھے۔ اب جو میدان کی طرف بڑھے تو علی اکبر کو پیچھے سے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ ارے اب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھا تھا علی اکبر کے پیچھے پیچھے، ارے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کو اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھوں۔ ارے بابا نہ آئیے، بابا میرے پیچھے نہ آئیے۔ ارے علی اکبر شہید ہو گئے، تمام کر لیے میں نے مصائب، علی اکبر شہید ہوئے ہیں۔ اب جو شہید ہو گئے علی اکبر کے سینے میں سینہ لگ چکی۔ علی اکبر نے شہید نے امام حسین کو پکارا ہے، کہا آقا میری مدد کو آئیے، کسی نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، کسی نے کہا چچا میری مدد کو آئیے، کسی نے کہا ماموں میری مدد کو آئیے۔ ارے یہ واحد شہید کربلا ہے جو کہتا ہے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے، ارے میری لاش پہ نہ آئیے گا، میرے لاش پہ نہ آئیے گا۔ ارے شاید جناب علی اکبر جانتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنا۔ ہاں بس ہزاروں علی اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے، نہ جانے کس طرح سے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ اب جو لاش پہ پہنچے تو ایسے ہی امام مولا علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا جب عدین ابن نمیر نے مجھے سینہ لگائی تھی نا تو پھر یہ کہا تھا کہ میں سینہ توڑ آؤں۔ ارے میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے گئے۔ ارے آج میں حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے حسین نے کہا دادا ابراہیم آ کے دیکھ لیجئے، ارے میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میں اپنا اسماعیل لینے جا رہا ہوں۔ ارے یار کہہ کے اب جو پرچی نکالی تو کلیجہ پرچی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ارے علی اکبر نے ایڑیاں رکھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں دادارو چند جملے سنو، آج جس کی شہادت کا دن ہے۔ ارے ہاں میرا امام علی رضا
ارے غریب الوطن بھی گئے، ارے غریب الغربا بھی گئے، معین الضعفاء بھی گئے۔ جب علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کیا گیا، اب جو شہید ہو گئے تو بی بی معصومہ خم تک پہنچی تھی، ایک عورت کہہ رہی تھی ہائے امام علی رضا مارے گئے، ہائے میرا امام علی رضا مارا گیا۔ ارے بی بی نے کہا کہ جاؤ ذرا اس کو بلا کر تو لاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب جو بلا کے لائی تو بی بی فاطمہ خم نے کہا کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کون سا امام مارا گیا؟ کون امام رضا مارا گیا؟ کہہ رہی ہے بی بی کہ آپ شیعہ نہیں ہے، ارے شیعہ کا 8واں امام علی رضا مارے گئے، ارے علی رضا کی شہادت ہو چکی۔ ارے بی بی معصومہ خم مشہد کی طرف رک کر کے کہتی ہے آئے میرا بھیا، آئے میرا بھیا غریب الوطن مارا گیا، ارے آئے میرا بھیا غریب الوطن مارا گیا۔ اللہ اور پھر دعا یہ کرتی ہے کہ اے اللہ پردیش میں کسی کو بھی، ارے پردیش میں کسی کو بھی بھائی کا غم نہ دکھائے۔ ارے میں کہوں گا بی بی آپ کو تو پردہ آپ تو غم تک پہنچی ہیں، ارے میں کہوں گا بی بی زینب کبریٰ سے پوچھئے، ارے شمر کا گلا کاٹ رہا ہے، 70 قدم کے فاصلے سے زینب کھڑی دیکھ رہے ہیں، ارے دامن پھیلا کے کہتی ہے نامار میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيها منقلب معك رضا۔